बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। पशेमानी कुंजी है बाब मगफिरत की। बाब मगफिरत से आगे रहम है। रहम जिससे अरहमीन की तश्कील होती है। अरहमीन जो रहम से तशबीह खाता है। रहम माँ का रहम जिसमें 9 महीने अंधेरों में अरहमीन तमानियत से बच्चे को उसकी पैदाइश के मनाजिल तय करवाता है। इस वक्त उस पर भी रहम कर दिया गया था और इसी वक्त उस पर फहम के दरवाजे खोल दिए गए थे। वो फौरन से एहतियात के पेश नजर वहां से उठती बाथरूम में चली आई। अपने बाजुओं में छुपाया मोबाइल निकालकर उसने ऑन किया। वो छोटा सा एक पुराना मोबाइल था। जैसे ही वो ऑन हुआ, अंजला जल्दी जल्दी नंबर डायल करने लगी। नंबर मिलाते वक्त उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी, जिस सबब जाने कितनी ही बार एक ही हिंसा उसे बार बार गलत डायल हुआ। पहला शख्स जिसका उसे ख्याल आया था वो हारिब था। भीगी आंखों के साथ कपकपाते लबों से वो महज एक ही बात दोहरा रही थी, प्लीज प्लीज कॉल उठा लेना। बिल आखिर उसकी सुन ली गई। उसने फोन उठा लिया था। हारिब। उसके मुंह से बमुश्किल टूट टूट कर उसका नाम निकला था। अंजिला, अंजिला कहाँ हो तुम? वो फौरन से उसकी आवाज पहचानते बेचैन हुआ। तुम आ जाओ, तुम आ जाओगे ना? जाने उसकी किस्मत में क्यों इतने आंसू लिख दिए गए थे। ठीक है, तुम बताओ तुम कहाँ हो? हारिब ने एक ही सांस में जल्दी जल्दी कहा। दोनों ही अपनी जगह खौफजदा थे। सूली पर लटके हुओं को चलती सांसों की परवाह कहाँ रहती है, उन्हें तो आकबत का गम लाहक हो जाता है। अंदला का जब्त टूट गया। हारिब। वो बच्चों की तरह बार बार उसका नाम पुकारने लगी थी। उसे जुमला जोड़ना मुश्किल हुआ तो वो वॉशरूम की दीवार के साथ बैठी चारों कतार रोने लगी। हारिब। वो उसकी सिसकियों पर तड़प उठा। हारिब ने अपने मुंह पर हाथ फेरते खुद को पुरसकून रखने की कोशिश की। अंजिला, देखो कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद के जवाब में दूसरी जानिब से मैं सिसकियां ही उभरती रहीं। मैंने सब बर्बाद कर दिया। सब 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 खत्म हो गया हारिब। सब खत्म हो रहा है। कुछ लम्हों के बाद वो हिचकियों के बीच बहुत मुश्किल बोली थी। मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ खत्म नहीं होगा अंजिला, भरोसा रखो। इस बार हालात के सामने किसी सूरत घुटने नहीं टेकूंगा। जान से गुजरना पड़ा गुजर जाऊंगा, मगर अब तुम्हें खोने नहीं दूंगा। वक्त की सितम जरीफे पर उसकी खुद भी आंखें भीग गई थीं, मगर लहजे में हवाओं का रुख मोड़ देने जैसा जोश था। आप मुझे बताओ तुम कहाँ हो? शहर में हो? नहीं, बाहर शहर उसे कोई जुमला, कोई रबत नहीं बन पा रहा था। उसकी टांगे बेजान होने लगी थी। हारिब, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। तुम भरोसा करोगे ना? उसने आंखें बंद करती हुए अपना सर दीवार से टेक दिया। वो उसे कहाँ किस वक्त सफाई दे रही थी, किस वक्त उसे उसके अहम होने का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुम्हारी कही हुई हर बात पर भरोसा है। तुम हारिब की नजरों में बेएतबार कैसे हो सकती हो ही नहीं सकती। हारिब की आवाज में भी नमी घुल गई। काश वो आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेता। काश वो उसके अल्फाज के बजाय उसकी आंखों की तहरीर पर ईमान लाता। इस वक्त अंजला की बातों से वो अंदाजा कर सकता था कि वो किस कदर खौफ के जेर असर होगी। अब मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं खुद नहीं आई, मुझे आना पड़ा। मुझे उसके फ्लैट पर आना पड़ा। वो आज हर चीज भुला उसका सफाई देने पर मुजिर थी। अरे बहुत गलत होने जा रहा है। अंजला मर जाएगी। एक बार फिर से आंसू में रवानी आ गई। अरे इस जिल्लत को उठाने से पहले अंजला मर जाएगी। वो बेबसी से रोते हुए अपना सर दाएं बाएं हिलाने लगी। अंजला की सिसकियां उसके मुस्तकबिल की पेशन गोई। हारिब को अपनी धड़कनों का तसलसल टूटता हुआ महसूस होने लगा। कुछ नहीं होगा। वो आंखें बंद करता अपना सिर स्टीयरिंग पर गिरा गया और अब की बार उसकी आंखों से भी आंसू लुढ़क उठे। यके बाद दीगरे कई आंसू आंखों से फिसलते उसके पांव पर गिरते चले गए। वो उसे तसल्ली देना चाहता था, मगर वो खुद खौफजदा था। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने हिम्मत करते हुए आंखें बंद किए, एक गहरी सांस अपने अंदर उतारी और अंजला को तसल्ली देने की अपनी सी कोशिश की। याद करो, जहां दो लोग होते हैं वहां तीसरा कौन होता है? अल्लाह। उसकी सरगोशी नुमा आवाज उभरी थी। और जहां कोई नहीं होता वहां कौन होता है? हारिब की आवाज अभी भी नम थी। अल्लाह। मगर मुझे अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा हारिब, अल्लाह नहीं दिखाई दे रहा। वो मायूसी के साथ बिलक उठी। मुझे अल्लाह क्यों दिखाई नहीं दे रहा? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो दिखाई देता है या नहीं है तो पास ही ना। हारिब ने अपना सर स्टीयरिंग से उठाते हुए बाएं हाथ की पश्च से अपना चेहरा साफ किया। अब तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो? कोई हिंट, कोई बिल्डिंग, पास में कोई मशहूर जगह? प्लीज मुझे कुछ तो बताओ जिससे मैं तुम तक पहुंच सकूं। उसके आवाज में बेबसी ही बेबसी थी। फ्लैट्स का नाम कुछ तो।
حارب کی باتیں آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر اس کا حوصلہ بڑھا گئی تھی. انزلہ نے اسے فلیٹ کا پتہ بتا دیا. وہ جانتی تھی وہ پہنچ جائے گا مگر پھر بھی جانے کیوں آج زندگی ہاتھ سے سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اس کی چھٹی ہمیشہ سے ہی تیز رہی تھی. آج بھی اسے آنے والے وقت میں کسی تکلیف کا کسی انہونی کا اندیہ دے رہی تھی. اب میری بات غور سے سنو. دروازے کو اندر سے لاک کر لو. وہ کوئی بھی دھمکی دے دروازہ مت کھولنا. ہرگز اس کی کسی بات میں مت آنا. وہ اگر کہے بھی کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا یا تم تک پہنچ جائے گا دونوں ہی صورتوں میں اس کا کسی بات پر اعتبار مت کرنا. اگر تمہیں لگے کمرے کا دروازہ ٹوٹنے والا ہے تو باتھ روم میں گھس کر اس کا دروازہ بند کر لینا مگر پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنا. ان سب سے پہلے کمرے میں موجود چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈو جو سنبھالنے میں آسان مگر وزنی ہو. اگر وہ تمہارے قریب آنے کی یا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو مارنے سے ہرگز دریغ نہ کرنا. وہ واپس سے ڈرائیو کرنے لگا تھا. اسے وقت کو مات دینی تھی. تم سن رہی ہو نا؟ اسے مارنے میں کسی قسم کی چاہت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بات کی فکر کیے بغیر جتنی شدت سے وار کر سکو کر دینا. بعد میں جو ہوگا میں دیکھ لوں گا. اس کے لہجے میں ایک تحفظ تھا. حارب تم آ جاؤ مجھ سے نہیں ہوگا. اس نے کہتے ساتھ اپنے کانپتے ہاتھ کو دیکھا. حارب نے اپنے لہجے میں اترنے والی نمی کو بہت مشکل سے چھپایا تھا. انزلہ تمہیں کرنا پڑے گا. تم کمزور نہیں ہو. ہمیں اپنی بقا کی جنگ جیتنی ہے. اس بار کسی کو نہ تمہارے ساتھ اور نہ ہی خود کے ساتھ زیادتی کرنے دوں گا. ہم اپنی بقا یقینی بنائیں گے. حارب اس نے جانے کتنے ہی آنسو پی ڈالے. رونے کے سبب آواز رند گئی تھی. دوسری جانب اس نے فون کان سے لگائے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے کھولیں. ان سب کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے نا؟ وہ اس کی آواز میں ڈر التجا کو محسوس کر سکتا تھا. تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہونے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. میں کسی کو بھی تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گا. تم چھوڑ دو گے؟ اس بار میں یقینی کے بجائے اسے یقین تھا کہ وہ چھوڑ دے گا. حارب نے اس کے الفاظ پر آنکھیں بند کی تو ایک بار پھر سے آنسو مچلنے کو بےتاب ہوئے. وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ کیا اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا؟ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا. جو میں نے سمجھایا اس پر ویسے ہی عمل کرنا ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے وقت ہمیں مہلت دے. میں تمہیں ثابت کروں گا کہ تم حارب کے لیے کیا ہو. میں نہیں جانتا آنے والا وقت ہمارے لیے کیا آزمائش لیے کھڑا ہے مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. اپنے ذہن سے ہر طرح کا برا گمان نکال دو. آج تمہیں آنے والے وقت کی فکر کیے بنا لڑنا ہے. حارب انزلہ تم سے بہت محبت کرتی ہے. وہ اپنے آنسوؤں پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولی. حارب بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے انزلہ. تمہیں اسی محبت کا واسطہ ہے. آج خود کو ہارنے مت دینا. اس نے بے بسی سے آخری التجا کی. انزلہ نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر باندھتے ان پر سر ٹکا دیا. تمہیں اسی محبت کا واسطہ ہے. آج خود کو ہارنے مت دینا. اس کے جملے کی آس اس کا اعتماد. جہاں خوف اسے جکڑنے کو تھا وہیں اس کی التجا. اس کا اعتماد ایک بار پھر سے اس کے اندر کی آگ کو ضد کو ہوا دینے لگا. اس کا اس کی ذات پر یقین اس کے گرد امید کے دیے روشن کرنے لگا تھا. محض اس کا اتنا سا کہہ دینا کہ وہ ساتھ ہے اس کا خوف چھٹنے لگا تھا. انزلہ کا پتہ چلنے کے ساتھ ہی اس حارب نے قاسم کو کال کر کے مطلع کر دیا. ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا وہ فاصلے کو سمیٹ دیں پھر وقت کو روک دیں اور اپنی جان سے عزیز ہستی کو کچھ بھی ہونے سے پہلے اپنے پروں میں لے لیں. قاسم اس سے کچھ پیچھے تھا مگر وہ دونوں آپس میں مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھے. اس سب میں حارب کو صرف خود کو مضبوط نہیں رکھنا تھا اسے قاسم کو بھی سنبھالنا تھا جو اسی کی طرح ڈرا ہوا تھا مگر وہ اپنے ڈر کو خود پر حاوی ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا. وہ وقت کو مات دینے کے لیے رش میں بھی ہواؤں سے لڑتا سڑک پر اندھا دھند گاڑی دوڑا رہا تھا. آج اسے اپنی بیوی کی خاطر ہر شے سے لڑ جانا تھا. قسمت وقت لوگ گویا کہ ہر شے سے. آج جو چیز بھی اس کی اور اس کی بیوی کے بیچ حائل ہوتی وہ اس کی دشمن ٹھہرتی پھر بھلے وہ اس کی خود کی جان ہی کیوں نہ ہوتی. اپنی جان کی پرواہ کیے بنا وہ تیز رفتاری کے انتہاؤں کو چھوتا گاڑیوں کے بیچ سے ڈاج کرتا گاڑی کو اڑا رہا تھا. آنکھیں نم تھیں اور فشار خون بلند. جیسے وہ تارکول کی سڑک پر کھینچی سفید پٹی کے قریب ہوا ایک دم سے سگنل بند ہو گیا. اس نے غصے کی شدت کے سبب اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور پھر اگلے ہی لمحے بنا کچھ سوچے گیئر بدلے. اس نے سگنل توڑنے کا عہد کیے گاڑی آگے بڑھا دی. گاڑی کا رفتار پکڑ کر کہ دائیں جانب سے آتی تیز رفتار کار کے بمپر نے حارب کی کار کے پچھلے حصے کو ہٹ کیا. حارب نے بریک پر پاؤں رکھا اور سڑک کے بیچوں بیچ اس کی گاڑی گھومتی چلی گئی. ایک ساتھ ان گنت چکر کھاتی گئی. اس کے اطراف میں موجود راستوں پر دوڑتی گاڑیاں تھم گئیں. کچھ لوگ خبندق بنے اس منظر کو دیکھنے لگے. حارب ٹکر کی شدت کی آواز اور کار کے پہیوں کی چڑچڑاہٹ دوسری جانب قاسم کو لرزا گئی تھی. اس کا پاؤں فوراً بریک پر گیا اور وہ چیخ اٹھا. حارب نے اگلے ہی لمحے کار کو سنبھالتے واپس اس پر اختیار حاصل کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی رفتار بڑھا دی. بے فکر رہو اپنی بیوی کے پاس پہنچنے سے پہلے تک. حارب ہمدانی پر موت حرام ہے. دوسری جانب قاسم نے سکون کی سانس لی تھی. تم میاں بیوی نے قسم کھائی ہوئی ہے نہ خود جینا ہے نہ کسی اور کو جینے دینا ہے.
وہ اس پر ابل پڑا. حارب کے لب تلخی سی صورت میں پھیل گئے. اس کے بغیر جینا تو واقعی میں دھوبر ہونے لگا تھا. تم کہاں پہنچے ہو؟ میں بس تھوڑا سا ہی دور ہوں. وہ دونوں سڑک پر دھول اڑاتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے. شارٹ کٹ لے رہے ہو نا؟ ہاں، اس نے کہا. حارب، ہم انزلہ تک پہنچ جائیں گے نا؟ اس کے آواز میں خوف واضح تھا. انشاءاللہ. وہ خود بھی پریشان تھا. کیا ہی اسے جواب دیتا. میں اسے کھو نہیں سکتا. اس کی آواز نم تھی. میں بھی نہیں. اس نے بھی اعتراف کیا تھا. اب اگلا سین. وہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی تھی. حارب ہمدانی نے آج پہلی بار محبت کا واسطہ دیا تھا. پہلی بار کوئی مرد اس کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہا تھا. پہلی بار کوئی مرد اس کی بقا کے لیے اسے اپنی محبت کا واسطہ دے رہا تھا. اس کی بقا، اس کی زندگی پہلی بار کسی مرد کے لیے اتنی اہم ٹھہری تھی. یہ احساس اسے تقویت بخش رہا تھا. بیوی کے لیے تو فقط شوہر کا محض اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے. یہاں تو وہ اس کے لیے بھی میدان میں بھی اتر آیا تھا. پھر وہ کیسے مایوس ہو سکتی تھی؟ اس نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تھی. پھر آج کیوں تھک کر بیٹھ جاتی؟ اب تو محبت کی ڈور بھی تھام چکی تھی. جانے اس کے دل میں کیا سمائے. وہ اپنا موبائل ہاتھ میں تھامتی وہاں سے اٹھتی کمرے میں آکی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی. یہاں سے نکلنے کا کوئی تو راستہ نکالنا تھا. وہ کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس آئے. پھر اس کی امید بڑھی. اس نے کھڑکی کو کھولا. وہاں ایک چھوٹی سی بالکنی تھی. وہ کھڑکی سے کود کر بالکنی میں آ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لیا. اسے ایک راستہ دکھائی دے گیا تھا. اسے فیصلہ کرنے میں چند سیکنڈ لگے تھے اور اگلے ہی پل اس نے اپنی قسمت کے سامنے جد و جہد کا پانسا پھینکنے کا فیصلہ کیا. وہ کوئی بھی قدم حارب کو مطلع کیے بغیر ہرگز نہیں اٹھانا چاہتی تھی. وہ مایوس نہیں تھی، مگر وہ تو مستقبل میں درپیش آ جانے والے مسائل کو سوچ لینے تک کی روادار تھی. پھر اپنے سامنے منڈلاتے خطرے سے آنکھیں کیسے چرا سکتی تھی؟ نہیں معلوم تھا اس جان کی بازی میں جان بچنے والی تھی یا پھر موت جیت جانے والی تھی. اسے ہمیشہ سے شکوہ رہا تھا. وہ اس کو اہمیت نہیں دیتی تھی اور آج وہ اس کے شکوے ختم کر دینا چاہتی تھی. اس نے اپنے موبائل سے حارب کا نمبر ملاتے ہوئے فون کان سے لگایا. دوسری جانب سے پہلی بار پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا اور وہ اس سے ایسی ہی توقع کر رہی تھی. انزلہ، تم ٹھیک ہو؟ دوسری جانب سے وہ انزلہ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا تھا. وہ کس قدر اذیت میں تھا اس بات کا اندازہ اس کی آواز سے لگایا جا سکتا تھا. انزلہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو کمپوز کیا. مجھے ایک راستہ ملا ہے یہاں سے نکلنے کا. اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی. گڈ، الحمدللہ. کہاں سے؟ اس نے بے ساختہ ہی کہا. انزلہ کچھ پل کو خاموش ہو گئی. وہ جانتی تھی وہ سن کر فوراً ہی منع کر دیتا. انزلہ، کیا راہ نظر آئی ہے؟ اس کا لہجہ متفکر ہو گیا. غالباً وہ اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے اندیشے کو بھانپ چکا تھا. میں بالکنی پر ہوں، اس نے ہمت کر کے کہا. نہیں. وہ اس کو بنا کسی تفصیل کا موقع دیے سرعت سے انکار کر گیا. میں یہاں سے کسی اور کے فلیٹ پر جا کر وہاں سے نکل سکتی ہوں. انزلہ اس کے انکار کو نظر انداز کر کے اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مکمل کی. اسے کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکلنا تھا. وہ چوتھے فلور پر تھی اور وہ جس جگہ تھی حارب کو بخوبی ان فلیٹس کا نقشہ یاد تھا. وہاں فلیٹس کی بالکنی بالکل ساتھ ساتھ نہیں ہوتی تھیں. انزلہ کی بات پر اس کا دل لرز اٹھا. انزلہ، ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں. وہ اس سوچ پر ہی کس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا. میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. دونوں طرف ہی موت ہے. اس کا لہجہ مرجھا گیا. میں اس سے پہلے تم تک پہنچ جاؤں گا. خطارہ ایسا کچھ مت کرنا. انزلہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے لہجے میں نمی ہو. اس کے ہاتھ پاؤں کیسے باندھ دیے گئے تھے. تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ خاموش رہ گیا. میں کر لوں گی، میں کر سکتی ہوں، اس نے پختگی سے کہا. تم نے کہا تھا مجھے ہماری محبت کا واسطہ. آج میں خود کو ہارنے نہ دوں. اسٹیئرنگ کے گرد اس کا ہاتھ بھیگنے لگا. آج پہلی بار اس سے گاڑی چلانا مشکل ہونے لگا تھا. اسٹیئرنگ کے گرد اس کی گرفت مسلسل کمزور پڑ رہی تھی. وہ کار ریسنگ، فوٹوگرافی اور اپنی جاب کو لے کر جنون کی حد تک جذباتی تھا اور اپنے جنون کو انتہاؤں تک لے جانے کا ہنر اسے بخوبی آتا تھا. وہ باہر رہتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ کار ریسنگ کرنے کا عادی رہا تھا، مگر جس حساب سے آج بار بار اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت کمزور ہونے کے سبب گاڑی ڈول رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بچہ گاڑی چلا رہا ہو. نفرت میں کبھی ہار نہیں مانی تو محبت میں کیسے ہار مان لوں؟ آج پہلی بار اپنی محبت کا ثبوت دینے جا رہی ہوں. آج نہیں ہاروں گی. وہ نم آواز سے مسکرائی. دوسری جانب سے وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے میں ناکام ہوا اور اس کے رونے کی آواز سن کر ایک بار پھر انزلہ کی آنکھوں سے جانے کتنے ہی آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئیں. وہ بچوں کی طرح ضبط کھوتے ہوئے سسک اٹھا تھا. مجھے وش نہیں کرو گے؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا. میں اپنی حیات تمہارے نام کرتا ہوں. نہ تم سے مختصر نہ تم سے طویل چاہتا ہوں. نہ تمہارا جانا اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتا ہوں اور نہ اپنا جانا تمہاری آنکھوں کے سامنے.
اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ انزلہ اس کے اس قدر خوبصورت اظہار پر مسکرا بھی نہ سکی۔ جانے کون سی وحشت تھی جو آج اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ وہ پر یقین تھا وہ اس تک پہنچ جائے گا، مگر اس کے باوجود بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے قلب کے کئی ٹکڑے ہونے والے ہوں۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اپنے دل کے عین اوپر ہاتھ رکھے اسے سہلایا۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اس کے دل میں فوراً سے ایک خیال آیا اور وہ ڈر گیا۔ نہیں، میں اس کے بغیر کیوں رہنے لگا؟ وہ کہیں نہیں جا رہی، اس نے خود کو دلاسا دیا۔ انزلہ، وہ بے چینی سے ایک بار پھر اسے پکار اٹھا۔ خدا را، اتنی لمبی مسافت کے بعد مجھے تنہا نہ کر دینا۔ اس نے اپنے دل کے خدشے کے تحت اسے التجا کی۔ دونوں کی آنکھوں سے ایک ساتھ اشک جھلک پڑے۔ ہارے، مجھے تمہارے ساتھ زندگی جینی ہے، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، اور اسی لمحے حارث کا دل بھی جیسے ایک پل کو بند ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں بلکہ زندگی کی التجا کر کے گئی ہو، جیسے کوئی وقت نزا پر حیات کے لیے رو اٹھے۔ اس کا یوں زندگی کے لیے ملتجائی ہونا حارث کے دل میں کوہرام برپا کر گیا تھا۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ایک نظر آسمان کو دیکھا جہاں بادل سایہ فگن تھے۔ ریلیکس انزلہ، اس اندھیرے کے بعد صبح آ کر رہے گی۔ اس نے اپنا فون واپس سے اپنے بازو میں ڈال دیا اور ایک گہرا سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا۔ وہاں موجود جتنے بھی اپارٹمنٹ تھے ان کی بالکنیوں میں فرق تھا۔ ایک فلیٹ کی بالکنی سے دوسرے فلیٹ کی بالکنی پر پہنچ جانا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ بالکنی کے اطراف کالے رنگ کی گرل لگی ہوئی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ کھڑکی کے دوسرے پار پردے گرے ہونے کے سبب ان کا رنگ واضح نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اس کھڑکی سے کچھ فاصلے پر دوسرے اپارٹمنٹ کی بالکنی آتی تھی۔ وہ اس وقت چوتھے فلور پر تھی اور وہاں سے نیچے جھانکتے ہوئے اسے اللہ یاد آیا۔ اس کا دل خوف کے زیر اثر آیا اور ایک لمحے کو اس کے قدم ڈگمگائے۔ یہاں سے پاؤں پھسلنے کا مطلب موت تھا۔ وہ کچھ لمحے گرل پر ہاتھ رکھ کے سوچتی رہی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ اس کے سامنے اس کی ماں آئی تھی، جس نے جانے کتنے ہی طریقوں سے اس گھر سے اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ ذلت سے بہتر موت تھی۔ ایک اس کی ماں تھی جو عزت کی زندگی جینے کے لیے نہ صرف اپنے شوہر سے بلکہ اپنے خاندان سے ٹکرا گئی تھی، اور ایک اس کی خالہ، اس کی ماں کی کزن تھی جو محض اپنی بہن اور اس کی بیٹی کی خاطر اپنے شوہر سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی پرورش کمزور عورتوں نے نہیں کی تھی، اور آج اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور گرل کے گرد بنی پتھر کی پٹی پر پاؤں رکھا۔ بسم اللہ۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے فیصلے پر کاربند ہوتے ہوئے گرل کے اوپر ہتھیلیاں جماتی گھوڑے پر چڑھنے کے سے انداز میں اس پر بیٹھی اور پھر اسے پار کرتی دوسری جانب اتری تھی۔ بڑی احتیاط سے وہ اپنی پشت گرل کے ساتھ بازو نیچے ٹیکتے پیچھے کی ہتھیلیوں سے گرل کو تھامے ہوئی تھی۔ اس کی دھڑکن بڑھی۔ You have to, my brave lady. You can do this. You are a lioness. You are a lioness, my brave lady. You can do this. اس نے خود کی ہمت بندھائی اور پھر سانس خارج کی۔ اس نے گرل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لینے شروع کیے اور پھر بالکنی سے کچھ ہی فاصلے پر بنی کھڑکی کے فریم پر پاؤں رکھا۔ جب بھی اس کا دایاں پاؤں لڑکا تھا، اس کا دل یکدم سے حلق میں آیا۔ اس سے پہلے وہ چوتھے فلور سے زمین پر گرتی، اس کے ہاتھ میں کھڑکی کی گرل آ چکی تھی۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہنس اٹھی۔ You did it! You did it, my girl! See! وہ آہستہ آہستہ سنبھل کر قدم لیتی کھڑکی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آئی اور اپنے بازو کو لمبا کیا اس نے ساتھ والی گرل کو تھاما۔ ایک ہتھیلی کی گرفت پر بھروسہ کیا اسے اپنا پاؤں اٹھانا تھا۔ بے ساختہ اس کی نظر چوتھے فلور سے نیچے گئی۔ اس نے سرعت سے سر اوپر اٹھا لیا۔ Listen, my girl, you can come out of hell. To keep your love alive, you have to survive. وہ بنا دیر کیے آگے بڑھی اور بایاں پاؤں ساتھ والی گرل کے ساتھ بنی پتھر کی روش پر رکھتے اپنی دوسری ہتھیلی سے بھی گرل تھام لی۔ پھر بایاں پاؤں بھی اس پر دھرتی پوری کی پوری روش پر آ کھڑی ہوئی۔ اگلا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو چکا تھا، اس لیے بنا تاخیر کے گرل پر چڑھ کے اسے پار کرتی ساتھ والی بالکنی میں اتری۔ اس نے مڑ کر ایک نظر پیچھے دیکھا۔ وہ آزی بازی جیت آئی تھی۔ اس کی ہمت مزید بڑھی، اس کے ارادوں کو دوام بخش دیا گیا تھا۔ اسے اب احتیاط کے پیش نظر اگلی بالکنی پر جانا تھا۔ روہیل کے ساتھ والے فلیٹ پر آشنائی کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ کارنر والے فلیٹ ہونے کے سبب یہاں آگے کوئی بالکنی نہیں تھی۔ یہاں سے آگے دیوار کے ساتھ چلنا تھا، جہاں ایک پاؤں سے بھی زیادہ زمین نصیب ہونے والی نہیں تھی۔ وہ اللہ کا نام لیتی بالکنی کی گرل پار کرتی بہت احتیاط سے باہر کی طرف آ گئی، جہاں سے آگے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اس نے نیچے دیکھنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے دماغ نے ڈپٹ دیا۔ وہ احتیاط سے دیوار کے ساتھ چمٹی، آہستہ آہستہ آگے کی جانب قدم لینے لگی۔ اس کا تنفس پھول چکا تھا، دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ یہ مرحلہ پچھلے مرحلوں سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ دیوار کے سہارے چلتی بھیگتی ہوئی ہتھیلیاں اس کے خوف کو ہوا دینے لگیں۔ عین ممکن تھا اس کے خوف کے سبب اس کے پاؤں لڑکھڑا جاتے۔ اندھیرے میں چوتھی منزل پر یوں دیوار کے سہارے چلنا جوکھوں کا کام تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہیں پڑھا تھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبت کے وقت یا ارحم الراحمین پڑھا تھا۔
اور اللہ نے فوراً سے ان کی مدد کو فرشتہ بھیج دیا تھا۔ انزلہ بھی ان کا مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے ورد کرنے لگی اور 5ویں مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی وہ کونا مڑ گئی اور پھر گریل پر وزن ڈالتے بالکنی میں چھلانگ لگا گئی۔ وہ بالکنی کے وسط میں گری تھی۔ اس کے ساتھ کوئی معجزہ ہوا تھا۔ اس نے ایک پرسکون سی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ آج ثابت ہوا تھا 2 کے بیچ تیسرا لازمن ہوتا ہے، جیسے موت اور زندگی کے بیچ برزخ، رات اور دن کے بیچ صبح کا ستارہ، آگے کنواں پیچھے کھائی کے بیچ تیسری چیز قدر اللہ۔ فطرت میں نہیں ہوتی یکدم تبدیلی، ہر شے بدلتی ہے اختلاط سے۔ نہیں دی جاتی آزمائش کسی بھی انسان کو 2 جانب سے، مگر آسانی۔ آزمائش فقط ایک ہوتی ہے اور آسانیاں 2، مصیبت کے ساتھ آسانی، مصیبت کے بعد آسانی۔ اس کا سانس ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ بنا ایک لمحے کی تاخیر کیے وہ آگے بڑھی اور سامنے موجود شیشے کا دروازہ دھڑا دھڑ بجانے لگی۔ وہ مسلسل دروازہ بجاتی جا رہی تھی۔ اگر روہیل اب تک واپس آ چکا ہوتا تو اس کا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں رہنا تھا۔ انزلہ کو دروازہ بجاتا دیکھ کر دوسری جانب اپارٹمنٹ کے اندر کھڑی عورت خوفزدہ ہو گئی۔ انزلہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے دروازہ کھولنے کا کہا۔ وہ عورت پہلے کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے پلیز۔ مگر آپ ہیں کون اور یہاں تک کیسے پہنچیں؟ وہ ابھی تک متحوش سی کھڑی تھی۔ آپ روہیل کو جانتی ہیں؟ انزلہ نے احتیاط کے پیش نظر پوچھا کہ وہ اس کی جان پہچان کے حساب سے اپنی کہانی سنا سکے۔ وہ عورت نفی میں سر ہلا گئی۔ بے ساختہ ہی انزلہ کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ اس عورت کی نظر انزلہ کی زخمی ہتھیلی پر پڑی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی اور صوفے پر بٹھا کر پانی لے آئی۔ انزلہ نے جلدی جلدی گھونٹ بھرا تھا۔ ایک لڑکا مجھے یہاں دھوکے سے لے آیا ہے۔ پلیز مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ مجھے قید کر کے گھر کو تالا لگا کر چلا گیا ہے۔ مجھے اپنے گھر سے باہر نکلنے دیں۔ میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ اس کی باتوں پر سامنے بیٹھی خاتون بھی پریشان ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، مگر تمہاری ہتھیلی؟ میں بینڈیج لاتی ہوں۔ انزلہ نے ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ مجھے بس یہاں سے جانا ہے پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ وہ عورت سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی اور پھر گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے باہر دیکھا اور انزلہ کو وہاں سے نکال دیا۔ اب اگلا سین۔ فقط پچھلے 1 گھنٹے میں اس کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ چہرہ یوں بے رنگ ہو چلا تھا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ آنکھوں کی نمی اور بھیگی پلکیں یوں تھیں کہ محض کوئی ایک نظر ان کو دیکھ لے تو بلا اختیاری رو اٹھے۔ اجڑے حالت میں وہ سوسائٹی میں پہنچا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اسٹیئرنگ موڑ کاٹتے ہوئے بائیں ہاتھ سے سیٹ بیلٹ اتاری تھی اور حواس باختگی کے عالم میں بریک لگاتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر کے بنا سمت کا تعین کیے بھاگا۔ کچھ قدم لینے کے بعد جیسے اس کی عقل نے کام کیا تھا، وہ رکا اور گردن گھما کر چاروں اطراف میں نظر گھمائی اور پھر راستہ سمجھ آتے ہوئے اس جانب بھاگا۔ اپارٹمنٹ کے پچھلی جانب اسے ایمرجنسی اخراج کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ وہ بنا ایک لمحے کی دیر کے اس جانب بھاگا اور پھر پے در پہ ایک ساتھ کئی زینے پھلانگتا چلا گیا۔ انزلہ نے پہلے اسے روہیل کے فلیٹ سے نکل آنے کی بابت مطلع کر چکی تھی۔ اپنے تنفس کی پرواہ کیے بنا وہ ایک ساتھ کئی زینے عبور کرتا چلا گیا۔ آج اس کی جان داؤ پر لگی تھی۔ فقط کچھ لمحوں کا کھیل تھا۔ چند لمحوں کی دیر نے اس کے پاؤں کے نیچے زمین رہنے نہیں دی تھی، نہ سر کے اوپر آسمان۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا۔ اس کی ٹانگیں مزید مشقت کرنے سے انکاری ہوئیں۔ اسی سیڑھیوں کے گرد بنی گرل پر ہاتھ رکھے چند لمبے لمبے سانس لیے اور پھر واپس سے بھاگتے ہوئے زینے عبور کرنے لگا۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور ماتھے سے کسی آبشار کی صورت بہتا پسینہ کان کے پاس سے ہوتا ہوا گردن سے راستہ بناتا اس کی شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت اسے سب کی پرواہ ہی کب تھی۔ سیڑھیاں چڑھنا اتنا مشقت والا کام نہیں تھا، مگر وقت پہنچ جانے کا خوف عذاب شکن تھا جو اس کی قوت کو بھی سلب کرنے لگا تھا۔ اسے جیسے ہی 4تھے فلور پر جانے والی سیڑھیوں پر پاؤں دھرنے چاہے۔ حارب! اس کے قدم اپنے نام کی پکار پر تھم گئے تھے۔ وہ اس پکار پر اپنے قدم کیسے آگے بڑھا سکتا تھا؟ وہ فوراً سے گھوما اور آواز کی سمت میں دیکھا۔ وہ ایک اوٹ میں چھپی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پل بے یقینی کے عالم اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس نے اسے پا لیا تھا۔ کیا وہ حقیقت میں اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی؟ تکان سے اس کے لب محض اتنے ہی پھیل سکے جنہیں صرف محسوس کیا جا سکتا۔ وہ شدت جذبات سے انزلہ کی جانب بھاگا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا انزلہ، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، وہ کسی بچے کی طرح ہیجانی کیفیت میں کہنے لگا۔ اس کے اشک انزلہ کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ مجھے تم تک پہنچا دیا گیا انزلہ، مجھے تم تک رسائی دے دی گئی۔ اسے اس سے کیا کہنا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس جو دل چاہتا تھا زبان نے الفاظ دیتی چلی گئی۔ انزلہ نے بھی اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی اور اس سے لپٹی رو دی۔ اس کے آنسو حارب کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے نا، میں تمہیں کیسے اتنی تکلیف دے گئی؟ وہ بھی نم آواز سے کہتی خود سے ہی روٹھ گئی۔ کیوں تمہیں تکلیف پہنچاتے ہوئے مجھے احساس نہیں ہوا؟ وہ اس پر سسکیوں سمیت روٹتی تھی۔
हारिद ने उसे नरमी से पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों के हल्के में ले लिया। दोनों की आंखों की नमी में नमी का अक्स उभरा और दोनों ही रंजीदा हो गए। तुम समेत तुम्हारी जानिब से दी गई हर चीज सर आंखों पर, फिर भले वो आर्द्रदगी हो या आसूदगी। उसने अंजला के माथे का बोसा लिया और आहिस्ता से उसके भीगे चेहरे को साफ किया। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। उसने कहने के साथ ही अंजला का हाथ थामते हुए आगे बढ़ना चाहा, मगर अगले ही पल उसके कदम थमे। उसने रुककर अपने हाथ में मौजूद अंजला की हथेली को ऊपर उठाते हुए अपने सामने किया। उसके माथे पर बल नमूदार हुए। उसने रंज से अंजला की जानिब देखा और फिर उसकी जख्मी हथेली पर अपने लब रख दिए। मैं क्यों कर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया? उसने मलूल चेहरा लिए उसकी जानिब देखा। मैं ठीक हूँ और अब तो तुम भी पास हो। वो नम आंखों से मुस्कुराई। मैं कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे नहीं बचा पाएगी। वो तुम्हारी हर तकलीफ का हिसाब देगा। वो उसकी दूसरी जानिब आता उसका हाथ थामता चल दिया। उन्हें रुहेल को पता चलने से पहले यहाँ से निकलना था। उन्हें नहीं पता था वो वापस आ चुका था या नहीं। हारिब उसका हाथ हमें तेज तेज कदम लेता सीढ़ियां उतरने लगा। वो अंजला को हर किस्म के नुकसान से बचाना चाहता था। वो भी इसके हम रफ्तार होती भागने लगी थी। वो नहीं चाहती थी रुहेल उसके सबब हारिब को कोई नुकसान पहुंचाए। वो दोनों अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर निकल आए। इस वक्त अंधेरे में हर जानिब भूख का आलम था। रात की मखलूक भी अपनी सीटी बजाना शुरू कर चुकी थी। अपार्टमेंट के अंदर चलते एसीज के आउटर खामोशी में गूंज पैदा कर रहे थे। हारिद ने एहतियात के पेश नजर अपनी गाड़ी पिछली जानिब खड़ी कर रखी थी। कहीं कहीं कुछ कुछ बोझ उतरने लगा था। मंजिल एक साथ दिखाई देने लगी थी। दोनों के चेहरों के तासुरात काफी हद तक बदल चुके थे, मगर आसाब अभी भी शिकन आलूद थे। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे। अपार्टमेंट से बाहर आते साथ ही जैसे ही जमीन हमवार हुई, उनकी रफ्तार में तेजी आ गई। अगर कोई चीज अभी तक मामूल पर नहीं आई थी तो वो दिल की धड़कन थी, जो किसी अंदेशे के सबब तेज से तेजतर होती जा रही थी। गाड़ी उस जानिब है। उसने बाएं जानिब मुड़ते अंजला से कहा और फिर अगले ही पल मुड़ते हुए दोनों के कदम शल हो गए। उनके सामने से आते रुहेल के भी कदम थमे। अंजला के चेहरे पर खौफ का साया लहराया। उसका रंग फक हुआ और इसकी गिरफ्त हारिब के हाथों मजीद मजबूत हुई। हारिब ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। दोनों की नजरें मिली। उसकी आंखों ने उसे तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया था। अगले ही पल हारिब ने अंजला को पीछे करते हुए अपनी ओट में छुपा लिया। रुहेल उसकी हरकत पर कमीजगी से कहका लगा उठा। अरे वाह, तुम तो हकीकत में इससे मोहब्बत करते हो। उसने आगे की जानिब कदम लेते उसका मजाक उड़ाया। हारिब ने भी रुहेल के चेहरे पर नजरें जमाए वैसे ही अपने पीछे खड़ी अंजला का हाथ थामे अपने कदम पीछे लिए। मर्द बनो और अपनी हार तस्लीम कर लो। हार का फैसला तो बाजी खेलने के बाद ही होगा। गोया कि मेरा शख्स ठीक था, तुम तो हकीकत में नामर्द निकले। हारिद ने हिक्कत अमेज लहजे में कहा था। रुहेल के चेहरे पर गुस्से की लहर लहराई। वो तकरीबन अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। मेरी पॉकेट में से चाबी निकालकर तुम गाड़ी में बैठो अंजला। हारिद ने अंजला से कहते हुए अपने कदम रुहेल की जानिब बढ़ाने चाहे, मगर अपने पीछे से होने वाली मज़ाहिमत पर वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सका। अंजला पीछे से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचे उसे ऐसा करने से बाज रख रही थी। आज वो हकीकत में खौफजदा हो गई थी। हारिब ने गर्दन को हल्की सी जंबिश देकर अंजला को देखा और रुहेल से किसी सूरत गाफिल नहीं होना चाहता था, और यही हुआ था। हारिब को अंजला की जानिब देखता पाकर रुहेल के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट उभरी और उसका हाथ अपने कोट की जानिब बढ़ा। अंजला ने जैसे उसके हाथों की हरकत को भांपा, वो सेकंड के हजारवें के हिस्से की भी ताकीर किए बिना चिल्लाई, हारिब। हारिब फौरन से गर्दन घुमाकर रुहेल की जानिब मुतवज्जे हुआ और फिर रुहेल का हाथ नीचे की जानिब बढ़ता देखकर हारिब ने भी सूरत से अंजला का हाथ छोड़ते हुए अपने हाथ अपनी पश्त की जानिब बढ़ाए। रुहेल ने जैसे अपने कोट की जेब में से पिस्तौल निकाला, उसी वक्त उससे ज्यादा तेज रफ्तार से हाथ चलाते हुए हारिब ने अपनी पैंट की पश्त में से अपनी गन निकाल ली। दोनों ने बिना एक लम्हे की देर किए एक साथ अपनी गन्स लोड की थी और फिर अगले ही लम्हे एक दूसरे पर तान गए। दोनों की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में नजरें गाड़े एक दूसरे के दिमाग में चलती साजिश को भांपने की कोशिश में थे। अंजला जाओ। हारिब रुहेल की आंखों में आंखें डाले चिल्लाया। वो जो शौक के आलम में दोनों की कुछ देर पहले वाली हरकत देख रही थी, हारिब का बाजू थाम गई। अंजला प्लीज जाओ। उसने बेवजह से इल्तिजा की। वही उसकी एक कमजोरी थी और ऐन मुमकिन था वो उसकी जान के बदले यह बासी हार चाहता, इसलिए वो हर सूरत सबसे पहले उसे महफूज करवाना चाहता था। अंजला, उसने एक बार फिर इल्तिजा की, मगर वो टस से मस ना हुई। वो इस वक्त उसके जानिब देखने की गलती भी नहीं कर सकता था। अब तुम्हें छोड़ देना इख्तियार में नहीं रहा। वो रूहानसी हो गई। वो कैसे अपने खुद की गलतियों का खमियाजा भुगतने के लिए उसे अकेला छोड़ सकती थी। तुमने कहा था मैं तुम्हारे मुंसलिक लोगों से दूर रहूं, और मैंने तुमसे कहा था मुस्तकबिल में मैं भी तुमसे यही चाहूंगा। रुहेल ने उसकी जानिब पिस्तौल के आवाज़ें बुलंद उसे याद करवाया। तुमसे मुंसलिक लोग? हारिब हंसा। जबकि मैं तो अभी तक तुम्हारी बीवी के पास नहीं गया।
حارب کا کہنا تھا کہ روہیل کے خون نے جوش مارا اور وہ پستول تانے اس کی جانب بڑھا اور حارب نے اگلے ہی لمحے اس کے پاؤں کے پاس فائر داغ دیا۔ انجلا کے ہاتھ بے ساختہ ہی اپنے کانوں کی جانب گئے تھے۔ لیکن اب مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تک میری بیوی محفوظ رہے گی تب تک تم لوگوں کے گھر سلامت ہیں۔ اگر حارب ہمدانی کی بیوی کو ہی تحفظ حاصل نہیں تو پھر کسی دنیا کی شے کو تحفظ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس کا لہجہ لرزاں طاری کر دینے والا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر تھے، مگر اتنے بھی فاصلے پر نہیں جہاں سے دونوں میں سے کسی کا نشانہ چوک جاتا۔ انجلا کا دماغ ابھی تک حارب کے جملوں کو خود میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عجیب مرد تھا، نہیں وہ عجیب نہیں تھا بلکہ وہ مرد تھا جو اپنی عورت کو تحفظ فراہم کرنا جانتا تھا، جو کھلے دل سے اپنی عورت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا جانتا تھا، جو اس کی نادانیوں کو بھلا دینا جانتا تھا، جو اسے محبت کی نظر سے دیکھنا جانتا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا وہ اس کا لباس ہے جو اس کی بے وفائی کو بھی ڈھانپ گیا تھا، ایسا لباس جس نے نہ صرف اس کے وجود کو برہنہ ہونے نہیں دیا تھا بلکہ خود میں مخملی سی تاثیر لیے اس کے زخمی وجود پر مرہم بھی کام کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھ نم ہوئی اور پھر اشک چھلک اٹھا۔ وہ مسکرا دی۔ اگر جو کوئی اس صورتحال میں مسکراتا ہوا دیکھ لیتا تو پاگل گردانتا، مگر اسے پہلے کبھی دنیا کی فکر رہی تھی جو آج رہتی، جس کی پرواہ تھی وہ اپنے ہر عمل سے اسے مرد کے ایک نئے روپ سے روشناس کروا رہا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سے اپنا گال صاف کیا اور پھر حارب کی اور سے نکل کر آگے آئی۔ حارب ابھی تک روہیل پر نظریں جمائے ہوئے تھا لیکن اس کی بصارت انجلا کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی رمق تھی۔ حارب نے کہا تھا اس کی آنکھوں سے اس کی دوستی ہو گئی ہے، اور انجلا نے کہا تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے روح میں اتر جائے گا۔ لیکن دونوں ہی اپنی جگہ آدھی ادھوری محبت سی سمجھے لیے ہوئے تھے، اور آج ادراک ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بنا جھانکے بھی اس کے دل کے رازوں تک رسائی حاصل تھی۔ اسے اس کے دل میں اتر جانے کا فن آتا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، روہیل نے اب کی بار اپنے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کی۔ تم اپنی ہوس اپنے گھر تک رکھو، حارب بھی تنفر سے چلایا۔ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے صرف انجلا۔ حارب نے اگلا فائر اس کے پاؤں کے مزید نزدیک کیا۔ Call my wife's name once again. I will put the next bullet straight into your heart. اسے کوئی بعید بھی نہیں تھی، وہ اگلی گولی حقیقت میں اس کے دل میں اتار دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کا محافظ ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جب انجلا سے کہہ دیا تھا وہ خود کے تحفظ کے لیے بنا بات کی سوچے اس پر وار کر دے تو وہ خود کس حد تک جا سکتا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل تو نہ تھا۔ انجلا نے روہیل کی جانب دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ روہیل کو کب سے انکار کرتی آ رہی تھی، مگر آج حارب کی آسودگی کے لیے اس کے سامنے بھی انکار کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، نہ کبھی پہلے رہنا تھا اور نہ اب رہنا ہے۔ تم زمین پر ناک رگڑتے ہوئے آؤ تب بھی نہیں۔ وہ حارب کے سامنے کھڑی شاید اپنے شور میں اس کی ڈھال بنی ہوئی تھی، جبکہ حارب عین اس کے کندھے کے اوپر سے روہیل کا نشانہ لیے کھڑا تھا۔ تم کس قدر رذیل انسان ہو، میں نے تم سے کہا تھا انجلا مر جائے گی مگر اس گندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں سیدھا تمہارے جیسے ہوس پرست انسان کے سینے میں خنجر اتار دوں۔ اپنے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہتک سے کہتا ہنس دیا۔ وہ اپنے باپ سے بھلے لا تعلق کی اختیار کیے ہوئی تھی، مگر محض ان کا اسے پیدا کر دینا ہی اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے کھول جاتا تھا۔ وہ انجلا کی اداسی بھانپ گیا۔ سامنے کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، جو میری بیوی پر نگاہ غلط ڈالے گا اسے بھون کر رکھ دوں گا۔ انجلا کی بجائے حارب نے اسے لتاڑتے ہوئے تنبیہ کی۔ اگر میں اپنے سسر کو انسان بنا سکتا ہوں تو تم کیا چیز ہو؟ وہ ابھی تک ویسے ہی چوکس کھڑا نشانہ باندھے ہوئے تھا۔ انجلا اب سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ حارب کے بات پر ویسے ہی کھڑی رہی۔ حارب نے دائیں ہاتھ سے ویسے ہی پستول تھامے بائیں ہاتھ سے انجلا کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کر دیا۔ خدارا ایسا مت کرو، اتنی طویل مسافت کے بعد تو تمہارا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ اس نے اپنا سر حارب کے چوڑے شانوں کے بیچ گرا دیا۔ اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ کیا میرے گناہوں کی قیمت اتنی بڑی ہوگی؟ وہ بہت آہستگی سے سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی روہیل کے سامنے ہرگز بھی وہ ڈھیلا پڑے۔ بظاہر مضبوط کھڑے حارب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کی جانب رخ پھیرتا اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لے۔ روہیل مرد بنو اور انجلا کو جانے دو۔ کیا ہم دو مرد اپنے حساب چکتا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جو ہمیں ایک عورت کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ اسے فی الوقت معاملہ نپٹانے کے لیے اسے تہہ دلانا چاہا۔ اسے جانے دیا تو پھر رہ ہی کیا جائے گا؟ حارب کے ماتھے پر موجود بل مزید گہرے ہو گئے۔ وہ تیش میں آگے بڑھا۔ انجلا بھی اس کے ساتھ ایک سے دو قدم کھنچتی چلی گئی۔ نہیں، اس نے واپس سے دونوں ہتھیلیوں سے اس کی شرٹ کو تھام دیا۔ انجلا، اس نے بمشکل ضبط کیا، کیا چاہتی ہو؟ تمہیں یعنی اپنے بیوی کو اس بغیرت کو دے دوں؟
اس کی پیشانی یوں تن گئی جیسے ململ کے کپڑے کو بھی پوری قوت سے کھینچے اور اس کا ایک ایک ریشہ پھٹ جانے کی حد تک کس جائے۔ ہاں دے دو۔ اس کی بات پر حارث کے جبڑے بھینچ گئے۔ اگر اس کے بدلے میں تمہیں ادھر نہیں پہنچتا تو اسے مجھے جانے دو۔ میری قدر و قیمت تمہاری جان سے زیادہ نہیں۔ میرے گناہوں کا وبال خود کی جان پر مت لو۔ واللہ اب اگر تم خاموش نہ ہوئی تو پہلی گولی روہیل کے سینے میں اتاروں گا اور دوسری خود کو مار لوں گا۔ حارث کا لہجہ اس کے دل کو دہلا گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ارے رک کیوں گئے؟ آؤ نا، دیکھتے ہیں آج کون کیسے مرتا ہے۔ روہیل نے ہانک لگائی۔ تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ حارث نے اپنا ہاتھ کھول کر واپس سے پستول پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے بائیں بازو کی رگیں تنی اور سفید جلد پر ابھرتے ہوئے واضح ہوئیں اور ان کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ دائیں ہاتھ جس سے اس نے پستول تھام رکھا تھا، اس کی پشت پر انگلیوں تک جاتی ایک نس میں خود اعتمادی اور غیرت نے خون کو ابھار دیا اور بندگوشتیں مزید نمایاں ہو گئیں۔ نہیں، میں تو اکیلا مروں گا۔ وہ ہنسا۔ مگر تم دونوں میں سے کسی ایک کا مر جانا ہی دوسرے کو خود بخود مار دے گا۔ روہیل کے چہرے پر کمینگی آئی۔ سچ کہوں تو میرے لیے اندلا کو مارنا مشکل ہوگا۔ میں تمہیں ماروں گا۔ اگر یہ میری نہیں تو تم بھی اس کے نہیں، اور جب تم اس کے نہیں تو پھر یہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ وہ کہتا لگاتا خباثت سے ہنس دیا۔ نہیں، انجلا نے فوراً سے کہا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ تم جانتی ہو ہم دونوں کا دماغ ایک جیسا ہی کھپتی ہے۔ 3 تک گنوں گا، یا تو تم خود چل کر میرے تک آ جاؤ یا پھر آج اسی وقت یہیں سب ختم، میری محبت بھی اور تمہاری محبت بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سینے میں گولی اتارنے کے لیے بےتاب تھے۔ روہیل ہار کی آتش میں جلتا اور حارث اپنی عورت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے۔ اسے روہیل کا دکھ نہیں تھا، مگر حارث، وہ ان سب کا حقدار نہیں تھا۔ نہیں، حارث نے سرعت سے کہا۔ روہیل نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے۔ انجلا نے حارث کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رنج تھا۔ اس نے فوراً سے انجلا کا بازو تھاما۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسا کر کے مجھے بچا لو گی؟ انجلا نے خاموشی سے اپنے بازو پر سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ حارث نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے رخ پھیرتے روہیل کی جانب بڑھی۔ اس نے پہلا قدم لیا اور یوں لگا پہلا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اس کے قدم بوجھل ہو گئے۔ اسی عرصہ میں حارث کی نظر روہیل کے پیچھے سے آتے قاسم پر پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسے جہنم سے نکالنے کا وقت آ چکا ہو۔ اس کے لب بہت آہستگی سے پھیلے، مگر اس نے اپنی آنکھوں کے زاویے کو ہلنے نہیں دیا۔ دوسری صورت میں روہیل کو شک ہو سکتا تھا، اور انجلا بھی یہی کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بہت احتیاط سے قدم اٹھاتا روہیل کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ ایک۔ انجلا نے مڑ کر حارث کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہوں نے اسے رک جانے کی درخواست کی تھی۔ وہ نظر انداز کر گئی اور پھر بہت قوت متجمع کی اس نے دوسرا قدم روہیل کی جانب لیا اور دوسرے آسمان کا بوجھ بھی اس کے اوپر گرا دیا گیا۔ اس قدر بوجھ کے سبب اس سے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا اس بوجھ کے تلے دب کر وہ گھٹن سے مر جائے گی۔ 2۔ روہیل نے کہا۔ باوجود اس کی نیت کے وہ اپنے قدم آگے کی جانب نہیں لے پائی۔ قاسم روہیل کی جانب مزید پیش قدمی کر چکا تھا۔ 3۔ اس نے ایک قدم مزید روہیل کی جانب بڑھایا۔ اس کے پیچھے ہی حارث بے لکا اور اس کا بازو پکڑتے اسے روک گیا اور پھر اس کی ڈھال بنتا اس کے سامنے آ گیا۔ انجلا کے ہاتھ لڑکنے لگے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ روہیل نے گردن کو جنبش دی۔ آج یور وش، موت مبارک ہو۔ حارث کے چہرے پر مسکراہٹ لہرائی، یوں جیسے اسے ساری صورتحال مزہ دینے لگی ہو۔ جب تک وہ انجلا کے سامنے تھا وہ پر یقین تھا روہیل اسے کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے نشانہ باندھا اور ٹریگر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ دوسری جانب روہیل نے بھی پستول پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ قاسم کی نظریں روہیل کے ہاتھ میں موجود پستول پر تھیں اور حارث کی نظریں روہیل کے پیچھے کھڑے قاسم پر۔ اسے عین قاسم کی حرکت میں آتے ہی خود بھی حرکت میں آنا تھا، دوسری صورت میں سارا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ اسے پہلے روہیل ٹریگر دباتا۔ قاسم نے سر کو جنبش دے کر حارث کو اشارہ کیا۔ حارث نے بائیں ہاتھ سے اپنی پیچھے کھڑی انجلا کا ہاتھ تھاما۔ قاسم نے اگلے ہی سیکنڈ روہیل کی ٹانگوں کے بیچ اپنا پاؤں پھنسا کر اسے گیڑی دے کر گرایا اور حارث انجلا کو لے کر فوراً سے دوسری جانب ہوا۔ قاسم روہیل کو نیچے گرا چکا تھا، مگر اس کے ہاتھ سے پستول لینے میں ابھی بھی ناکام تھا۔ وہ دونوں زمین پر گرے ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے بھیڑنے لگے۔ روہیل نے قاسم کی ٹانگ کو اپنی ٹانگوں کے بیچ کے گھیرے میں لپیٹ کر پلٹا کھایا اور قاسم کو نیچے کر گیا۔ انجلا اور حارث دونوں ہی بے ساختہ قاسم کی مدد کو دوڑے۔ حارث، انجلا کو لے کر جاؤ۔ قاسم ان دونوں کو اپنی جانب آتا دیکھ کر چلایا اور روہیل کو قابو کرنے کے چکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ روہیل کا ہاتھ ابھی تک ٹریگر پر تھا۔ وہ دونوں ہی ہار ماننے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ قاسم روہیل کو دبوچ چکا تھا، مگر روہیل کے ہاتھ ابھی بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ انجلا اور حارث دونوں نے قاسم کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اس کی جانب پیش قدمی کو جاری رکھا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی کسی ایک کو بھی کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔
वो तीनों ही एक दूसरे की जिंदगी के जामिन थे। वो बिना अपनी परवाह किए एक दूसरे की जान बचाने के लिए जतन कर रहे थे। तीनों को ही अपने दोस्तों के सामने अपनी जान बेवकूफ महसूस हो रही थी। तीनों की यही कोशिश थी कि अपनी जान ध्यान करके दूसरे को बचा लिया जाए। बिना ये महसूस किए वो एक दूसरे के बगैर खोखले थे। कासिम रुहेल से भिड़ रहा था। अंजला और हारिब उसकी मदद के लिए भाग रहे थे जब अगले ही लम्हे एक आवाज गूंजी थी जो हर शय को, हर चीज को साकिन कर गई। ठा ऐसा सूर कि कुछ लम्हों के लिए सभी आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं और फिर साए साए का शोर बजने लगा। चारों के रंग फक हो गए। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। कुछ लम्हे किसी को समझ नहीं आया आखिर कौन किस कदर बदकिस्मत ठहराया जाने वाला था और कौन किसके लिए मातम करने वाला था। सभी की धड़कनें थम गईं। आंखें आने वाली इस्तदाद पर फैलती चली गईं। कदम जकड़ गए, यूं जैसे किस्मत ने उन सबको बर्फ का कर दिया हो, मगर हिस्स दर्द उनसे वापस न लिया हो। वक्त लम्हा लम्हा सिरकने लगा। खौफ के साए उनके वजूद पर हावी आने लगे। सबसे पहले हारिब को होश आया। उन सब में वही था जिसे अपने असाब पर महारत हासिल थी। कासिम! हारिब धाड़ा। उसकी आवाज सभी को होश में लाई थी। वो कासिम की जानिब भागा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने साथ चलती अंजला के कदम थमते देखकर वो रुका। उसकी धड़कन गैर मामूली रफ्तार पर आई। हवा में बदकिस्मती की बू को महसूस करते हुए उसका दिल लरस उठा। उसने गर्दन घुमाकर अंजला की जानिब देखा और उसकी जिंदगी फना हुई। उसका वजूद बेजान होने लगा। उसने उल्टे कदमों वापस भागना चाहा, मगर उसके कदम जकड़ लिए गए। वो तीनों अपनी जगह साकित हो गए और उन तीनों की नजरें अंजला की जानिब उठी। उसका जर्द पड़ता चेहरा देखकर उन तीनों के चेहरे भी बेरंग हो गए। उसका चेहरा हर गुजरते पल के साथ पीला पड़ने लगा। उन तीनों में से अगर किसी ने किसी को नहीं मारना चाहा था तो वो अंजला थी। हारिब को महसूस हो रहा था उसके दिल की धड़कन हर गुजरते पल के साथ उसे मौत से करीब तर कर रही है। अजीब बात है, दिल का धड़कना भी इंसान को मौत के करीब तक करता है और उसका रुक जाना भी। अंजला की सांसें बेरबत होने लगी थीं। अंजला की निगाहें हारिब के चेहरे पर जम गईं। वो बेहिसो हरकत किसी मुर्दे के तरह सफेद पड़ते चेहरे के साथ पत्थर का हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए तो फिर गिरते ही चले गए। उसने किस कदर कोशिश की थी उसे बचाने की। क्यों क्यों वो हमेशा उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उससे दूर हो जाती थी। वो अंजला की जानिब देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। उसने किस्मत से इस कदर सफाकियत की तवक्को नहीं की थी। आज इस वक्त मर्दानगी का ज़ौम, मिट्टी के वजूद की पुख्तगी, फिशारे खून का जोश सब ठंडा पड़ गया। किस्मत की दहलीज के उस पार जिंदगी का बुझता दिया था और इस पार मौत की आंधी। वो घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। इससे पहले वो ढह गया था। वो उसके वजूद की बुनियाद थी। उसका महज कमजोर पड़ना था और वो बेमिसाल वजहात का शिकार वजूद जमीन बोस हो गया। उजड़ी आंखें अभी तक बेयकीनी से अंजला के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो सांस लेना भूल चुका था। अंजला की रंगत के साथ उसका चेहरा भी सफेद पड़ने लगा था। अंजला ने बेयकीनी के आलम में अपने लरसते हाथ को अपने पेट पर रखा। उसे अपने हाथ पर नम महसूस हुआ। उसने अपने कांपते हाथ को अपने सामने किए देखा। उसका हाथ खून आलूद हो चुका था। अंजला ने फटी फटी आंखों से हारिब की जानिब देखा। वो भीगे चेहरे के साथ उससे भी ज्यादा बेयकीनी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में रंज लहराया। वो इजहार मोहब्बत से पहले मरना नहीं चाहती थी। उसने हारिब से कहा था कि अब उसकी आंखों को ख्वाब देखने से डर लगता है, मगर अब जब सांसों की डोर टूट रही थी तब इदराक हुआ था। उसकी बागी आंखों ने हर किस्म के खौफ के बावजूद उसकी संगत में, मीठी ठंडक में, पुरसोज फिजाओं में उसके साथ लगे खुद को दुनिया के बुलंद पहाड़ पर तस्वुर किया था। वहां जहां बादल उनके वजूद को छूकर गुजर रहे हों, जहां हसरतों को कुन का दवाम बख्श दिया गया हो। मगर आज एक बार फिर उसका खौफ सच होने को था। आंखों के सामने अपने ख्वाबों के बिखरने का मंजर, अपने वजूद को चीरती गोली से ज्यादा सबर आजमा तकलीफ सहारने सा था। क्या इस उसर के साथ भी कोई युसर था? वो हमेशा तही दस्त रही थी, और क्या उसे सारी उम्र तही दस्त रखकर वैसे ही बुला लिया जाना था? क्यों उसकी ख्वाहिशात को दवाम नहीं बख्शा जा सकता था? क्या उसकी जिंदगी हमेशा भंवर में धसी अब यूं ही इख्तिताम पजीर होने वाली थी? उसने हारिब की जानिब देखते नफी में गर्दन हिलाई। हारिब को यकदम होश आया और उसने एक जोरदार सांस अंदर खींची जिसने आलम सकत में इर्ताश पैदा किया। उसकी आंखों में फरियाद थी। वो बिन कहे खुद को उसके थाम लेने की आस लिए उसे देख रही थी। हारिब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ाए। वो संभली। यूं गिरना नहीं था, कम से कम उसके सामने तो बिल्कुल नहीं, जिसने उसे खड़ा रखने के लिए हर शय दांव पर लगा दी थी। हारिब उसकी जानिब भागा। वो तकलीफ के बावजूद भी मुस्कुराई। इन दोनों के बीच फासला सिरकने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसकी टांगों ने उसके बोझ को उठाने से इनकार कर दिया। और हजार कोशिशों के बावजूद भी वो टांगों की लर्जिश पर काबू ना रख पाई और उसका वजूद लहरा गया।
इससे पहले वो जमीन बोस होती। अगले ही पल हारिस जमीन पर घुटने टेकता उसके वजूद को थाम गया। अंजला! उसकी आंखों से आंसू किसी आबशार की तरह बहते अंजला के चेहरे को भिगो गए। कासिम! अंजला! वो अंजला को अपने सीने से लगाए कासिम को पुकारता चीखा, मगर वो शौक के आलम में वैसे ही रोहिल के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत किए दीवानावार सामने देखता गया, जहां वो खून में लथपथ थी। हारिब! कासिम! उसकी आंखों से कितने ही आंसू टूट कर गिरे। कासिम! भीगी आंखों से उसने हारिब की जानिब देखा। हारिब ने बहते हुए आंसुओं के साथ उसकी बात समझते हुए इस बात में सर हिलाया। सब ठीक हो जाएगा। उसका लहजा कभी आज से पहले कभी इतना मायूस नहीं हुआ था। कासिम! वो अंजला का सर जमीन पर रखता रुहेल की जानिब लिपटा, इससे पहले वो कासिम से बच निकलता। हारिब ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर अपने जूते बरसा दिए। पैर दर पे एक साथ कई बार खाकर रुहेल बेहाल हो गया और उसके मुंह की जिल्द भी जगह जगह से फट ली। वो उसे और मारना चाहता था, मगर अंजला, उसके ख्याल पर उसका दिल कट कर रह गया। हारिब उसके हाथ से पिस्तौल पकड़ता कासिम के गिर्द हुआ। उठो! उसने दरिश्तगी से कहा। मैंने अंजला को मार दिया। वो अपने कांपते हाथों को देखते हुए हवास में नहीं था। हारिब ने आगे बढ़कर उसे घूंसा देते हुए उसे गिरबान से पकड़कर झटका देते हुए खड़ा कर दिया। अंजला को गोली लगी है, हमें उसे अस्पताल लेकर जाना है। अपने हवास में आओ, नहीं तो दूसरी गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। वो पिस्तौल को उसके सीने पर ठोकता वापस से भागता हुआ अंजला की जानिब आया और उसे अपने भाव में उठा लिया। वो लंबे लंबे ढक बढ़ता गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा था, मगर उसे महसूस हो रहा था जैसे हर बढ़ता कदम फासले को समेटने की बजाय मजीद बढ़ा रहा हो। अंजला यब तक उसके चेहरे को देखने लगी। आंखें बंद होने से पहले उसके चेहरे को जी भरकर देख लेना चाहती थी। इन चंद लम्हों में वो अपनी आंखों के साल साल से किए गए शिकवे मिटा देना चाहती थी। किस कदर इंतजार किया था उसने उसके लौट आने का, और फिर इस कदर खूबसूरत वक्त को अपने शिकवे की नजर कर आई थी। आखिर हम जिंदगी को इस कदर फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं? अंजना ने अपने खून से लथपथ हाथ से हारिब के गाल को छुआ। वो हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। तुम बात करना उसके इख्तियार से बाहर होने लगा था। से मोहब्बत है। वो आहिस्ता आहिस्ता हारिब के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू हारिब की शर्ट में जज्ब होने लगे और हारिब के आंसू उसके चेहरे पर। फिर उसने जोर से सांस खींची। तुम्हारे साथ जीने पर इख्तियार क्यों नहीं रहा? तोड़कर जुमला मुकम्मल करती उसके आंसू में तेजी आ गई। हारिब की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे सर झुकाकर उसके चेहरे को देख सकता। वो पहले ही कितनी हिम्मत से उसे बाजुओं में उठाए मुसलसल चल रहा था और उसकी आंखों से आंसू कतार दर कतार बह रहे थे। आज उसके मजबूत बाजू भी अपनी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। मत करो ऐसा, खुदा के लिए इतनी जालिम मत बनो, उसने रोते हुए फरियाद की। वो मोहब्बत का कर्जदार ना होता तो वो भी कासिम की तरह हर चीज से बेगाना होता, धाड़े मार मार कर रो देता। मजबूरियों का पलंदा, समाज की कैद, रंज का पहाड़, मातमे ममनू। वाय किस्मत तेरे बाख्तियार कम, वाय जिंदगी तेरी बेख्तियार इनायतें। कासिम भी तेज तेज कदम लेता उसके पीछे चल रहा था। फौरन से दरवाजा खोलते हुए उसने अंजला को अंदर लिटाया। कासिम ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। हारिब ने झुककर उसके माथे का बोसा लिया और कितने ही आंसू उसका माथा भिगो गए। फिर वो भागता हुआ ड्राइविंग सीट संभाल गया। कासिम की जो हालत थी वो इस वक्त ड्राइविंग करने नहीं दे सकता था। वो गाड़ी को 16 की रफ्तार से अंधाधुंध भगाने लगा। बीच बीच में वो अंजला पर भी नजर डाल रहा था, और जब जब उसकी नजर अंजला के चेहरे पर पड़ती उसके आंसुओं में शिद्दत आ जाती। उसकी आंखों से पानी था कि खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा था। गाड़ी चलाते हुए उसने अपने बाजू से अपने मुंह को साफ किया। वो गेट पर गेट बदलता बस गाड़ी को दौड़ा रहा था। उसे अपने गम में सड़क पर ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी जिसे उसे बचाना था, ना कोई जी नफ्स। हशर से पहले वाली नफसा नफसी थी। उसे फकत पिछली सीट पर लेटे बेसुध होते वजूद को बचाना था। कासिम, अंजला ने सर को ऊपर की उसकी जानिब देखा। मुझे छोड़कर मत जाना। कासिम उसके सर पर उसके माथे पर सर रखता रो दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे अपनी बहन पर गोली चला गया? वो जानी कैफियत में मुसलसल एक ही बात कहने लगा। मैं ठीक हूँ। वो घटती सांसों के साथ उसे तसल्ली दे रही थी। जैसे ही गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी, वो यकदम से ब्रेक लगाता भागता गाड़ी से उतरा और पिछला दरवाजा खोलता अंजला को उठाता अस्पताल की जानिब भागा। अंजला को जख्मी देखकर वो लोग फौरन से स्ट्रेचर ले आए। स्ट्रेचर पर लिटाते ही हारिब ने उसका हाथ थाम गया। वो दोनों आसपास से काफिल महज एक दूसरे के चेहरे को आंखों में भरने लगे। बेबसी के मातम में दोनों की आंखों से अश्क रवा थे। आज दोनों के अल्फाज खत्म हो चुके थे। कासिम भी उनके साथ चल रहा था, नदामत ज़दा कदमों के साथ। अंजला ने एक आखिरी बार उसके चेहरे को छुआ।
तुम छोड़ कर गई तो सारी दुनिया से रूठ जाऊंगा। हारिब ने किसी रूठे बच्चे की तरह उसे शिकवा किया था और फिर वो उसका हाथ छोड़ गया। स्टाफ उसे लिए आगे बढ़ा। वो अपनी आंखों से उसे दूर से जाता देखकर तड़प उठा और वापस से भागता हुआ उस तक आकर उसका हाथ थामकर लबों से लगाया। मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। वल्ला अंजला, मैं मर जाऊंगा। वो सिसक उठा। अंजला के अश्कों में भी तेजी आ गई। मेरी हयात की ही खातिर लौट आना। वो उसका हाथ थामे उसकी आंखों में दिखता फरियाद कर रहा था। अंजला की सांसें उखड़ने लगीं। यूं तो सफर तमाम मत कर ए यारे दरेना कि अभी तू रूबरूए मुसर्रत हुआ हूं। इज़ा इकबाल। सर, स्टाफ ने जबरदस्ती स्ट्रेचर आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ा था ही दस्त रह गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते खुद पर जब्त करना चाहा, मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दायां हाथ अपने लबों पर फेरा, फिर कुछ याद आने पर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर शील को कॉल करके सारी सूरत हाल का बताया। अंजला को गोली लगी थी और ये सीधा सीधा पुलिस केस था। उसने रेफरेंस इस्तेमाल करके उसका इलाज तो शुरू करवा दिया था, मगर अब आगे पुलिस को मुतला करना लाजिम था। कासिम दीवार के साथ लगता जमीन पर बैठ गया। वो आखिर कैसे अपनी बहन पर गोली चला गया था? मैंने अंजला को मार दिया। वो अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े एक बार फिर से होश खोने लगा। कासिम की आवाज पर हारी अपने गम से बाहर आया। उसने पलटकर कासिम की जानिब देखा। वो दीवाना सा जमीन पर बैठा इर्द-गिर्द से अनजान एक ही बात कहने लगा। हारिब को उसकी बात होश में लाई थी। वो उसे कैसे भूल गया था? उसने गहरा सांस भरते खुद के गम पर सब्र का दामन थामा और फिर आहिस्ता से चलता हुआ उसके सामने आकर पंजों के बल बैठा। उसे कासिम पर तरस आया। अगर उसकी जगह वो होता तो शायद उससे भी बुरी हालत में पहुंच चुका होता। हारिब इन तरहम से आहिस्ता से उसके माथे से उसके बाल हटाए। कासिम ने रंज से उसे देखा। हारिब, मैंने अंजला को मार दिया। वो अपना सर झुका गया। भाई तो बहनों के मुहाफिज होते हैं ना? फिर मैं खुद ही उसे कैसे गैर महफूज कर गया? एक भाई अपनी बहन पर आखिर कैसे गोली चला सकता है? देखो, मैंने चला दी। हारिब ने उसे अंदर का गुबार बाहर निकालने दिया। तुमने नहीं, रोहेल ने उस पर हमला किया। अभी वो जिंदा है और इंशाल्लाह वो जिंदा रहेगी। उसे जिंदा रहना होगा। उसने उसे आराम से समझाते हुए नाम पर धों से भरपूर लहजे में कहा। वो पिस्तौल मेरे इन हाथों की गिरफ्त में था। वो अपने हाथों की जानिब देखने लगा। हारिब ने उसकी कनपट्टी के दोनों जानिब अपने हाथ रखते हुए उसके मुंह को ऊपर उठाया। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। वो ऐन उसकी आंखों में देख रहा था। आई समझ, तुमने कुछ नहीं किया। अब की बार उसने अपनी बात पर मजीद जोर दिया। कासिम ने हैरत से उसे देखा। नहीं, मैंने ही उसे मारा है। वो बाजिद रहा। कासिम। हारिब ने तवक्कुफ करते खुद को पुरसकून रखने की कोशिश की। उसका भी सब्र जवाब देने लगा था। देखो, किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आती होगी। तुम क्यों चाहते हो तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दे? खुदा का वास्ता है यार, होश करो। मैं इस वक्त दो महाजों पर नहीं लड़ सकता। वो लाचार हो गया। उसका जहन इस वक्त न जाने कितने पहलुओं में बढ़ चुका था। अनगिनत मसाइल थे जो उसे संभालने थे। और सबसे पहले उसे अपनी जान बचानी थी, जिसकी सांसें ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेटे वजूद के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छी बात है। मुझे जेल की बजाय सीधा फांसी लगनी चाहिए। जो भाई अपनी बहन पर जुल्म करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? कासिम सर पकड़े बैठ गया। मुझे खुद ही पुलिस को जाकर बता देना चाहिए। वो कहते साथ ही उठा था और अगले ही पल हारिद ने उठकर उसे कॉलर से पकड़ते हुए रख कर मुक्का दे मारा। इससे ज्यादा वो खुद पर काबू नहीं रख सकता था। जाहिल इंसान, कब से कह रहा हूं बंद करो ये बकवास। उसने कासिम को कॉलर से पकड़ते खुद के करीब किया। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, या तो घर दफा हो जाओ या फिर अपने होश दुरुस्त कर लो। अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से बकवास सुनी तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। वो गुस्से से उस पर दहाड़ा। इससे पहले वो उसके साथ कभी यूं तैश में नहीं आया था। हारिब ने उसके कॉलर को एक और झटका दिया। कासिम ने उसकी जानिब देखा। हारिब की आंखों में तंबीह थी। अगले ही लम्हे हारिब ने जैसे ही शहीर को पुलिस के साथ आते देखा, उसने फौरन अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त किए और कासिम के कंधों पर बोझ डालते उसे बेंच पर बिठाया। अब अपना मुंह बंद रखना, बाकी मैं देख लूंगा। कासिम हवन्नक बना इस बात में सर हिला गया। शहीर तेज तेज कदम लेता उस तक पहुंचा। कैसे लगी अंजला को गोली? शहीर ने उसके पास आते मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हारिब ने उसका हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसे एहसास हुआ उसका हाथ अंजला के खून से रंगीन था। उसने हाथ पीछे करना चाहा, मगर शहीर ने उसका हाथ थामते उसे गले से लगा लिया। वो अपने दोस्त के कुर्ब को महसूस कर सकता था। ठीक हो जाएगा सब। उसने उसकी पीठ को थपका। वो कासिम की शेरनी है, वो ठीक हो जाएगी। हारिब की आंखें नम हुई। वो उसे पीछे हटता अपनी आंखों की नमी को छुपा गया। रोहेल का पिस्तौल गाड़ी में रखा है। उसने गाड़ी की चाबी शहीर की जानिब बढ़ा दी। शहीर ने अपने सिपाही को बुलाकर उसे चाबी थमाकर जरूरी हिदायत दी।
قاسم کی گاڑی بھی ایک جگہ کھڑی ہے، اسے بھی منگوا دینا۔ شہیر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر قاسم کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شہیر نے حارث کی جانب دیکھ کر اشارہ کرتے اس کی بابت پوچھا، اور پھر اس کی بات سمجھتے ہی شہیر نے اپنے ساتھ آنے والے آفیسرز کو وہاں سے بھیج دیا۔ اسی دوران گھر والے بھی وہاں آن پہنچے۔ شہیر قاسم کی جانب بڑھ گیا۔ حارث، کیا ہوا ہے انزلہ کو؟ فرحین بیگم حارث کو سامنے دیکھ کر اس کی جانب بھاگیں۔ کدھر ہے انزلہ؟ حارث نے دھیمے سے ان کے ہاتھوں کو تھاما۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو جائے گی؟ انہوں نے بھی یقینی کی کیفیت میں کہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ حارث نے بےچارگی سے اپنے باپ اور لقمان صاحب کی جانب دیکھا۔ اسے گولی لگی ہے۔ حارث کے جملے نے سب کے رنگ پھک کر دیے۔ وہ سب بے ساختہ ہی اس کی جانب بڑھے۔ گولی لگی ہے؟ ایسے کیسے گولی لگ گئی؟ فرحین صاحبہ حیرت کے پہاڑ تلے آئی تھیں۔ وہ جو اب سوچ ہی رہا تھا جب محمود صاحب اس کے سامنے آئے اور کڑے تیوروں سے اسے دیکھنے لگے۔ حارث، کیسے لگی ہے گولی؟ انہوں نے اس کے منہ کو پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے غصے سے گھورا۔ ڈیڈ، اس نے بہانہ گڑنا چاہا۔ حارث، گولی کیسے لگی ہے؟ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولے تھے۔ میرا ایک دوست انزلہ کو ہراس کر رہا تھا، وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا۔ اور تم انزلہ کو لے کر وہاں چلے گئے؟ ان کی بات نے حارث کو 440 واٹ کا جھٹکا لگایا۔ میں صرف معاملہ سلجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ سارا الزام خود پر لے گیا۔ یوں بیوی کو دوستوں کے سامنے پیش کر کے؟ وہ اپنی باپ کی کرچ پر اور پھر ان کی بات پر تڑپ اٹھا۔ ڈیڈ، اس کے منہ سے بھی بات نکلی نہیں تھی جب انہوں نے اس کو الٹے ہاتھ کا تھپڑ جوڑ دیا۔ ان کا عمل اس قدر غیر متوقع تھا اور اچانک تھا کہ کوئی انہیں روک ہی نہیں پایا۔ وہ سر جھکا گیا۔ لقمان صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں پکڑا۔ وہ ابھی بھی تنفر بھری نگاہوں سے اسے ہی گھور رہے تھے۔ ان کا تھپڑ قاسم کے ہوش بھی ٹھکانے لگا کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا حارث کی جانب آیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے! محمود صاحب پھر دھاڑے۔ بغیرت انسان! یہ کہیں نہیں جائے گا! قاسم نے اس کے پاس پہنچ کر کہا۔ انسان تب تک ہی ہمت ہارتا ہے جب تک کوئی اسے سہارا دینے کو موجود ہوتا ہے، اور وہ اتنی بات تو جان چکا تھا کہ حارث اس سب میں بے قصور تھا۔ وہ میری بہن ہے، اور اس کے پاس کون رہے گا کون نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ وہ حارث کا ہاتھ تھام گیا۔ حارث کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ بہت جلد بکھرنے کو ہے۔ وہ قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہاں سے نکل آیا۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ آیا۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس کی آنکھیں ابلنے کو تھیں۔ وہ دھاڑے مار مار کے رونا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اندر کے درد کو باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، مگر کس کے آسرے؟ یہ درد، یہ ضبط اندر ہی اندر اسے کھانے لگا تھا۔ واش روم میں داخل ہوتی وہ بیسن کی جانب بڑھا۔ اس نے نل کھولا۔ جب ہی اس کی نظر شیشے پر پڑی، اس کی سفید شرٹ پر جا بجا انزلہ کا خون لگا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر بھی اس کی انگلیوں پر لگے خون کے نشانات تھے۔ اسے بلا اختیاری اپنی اور اس کی آخری ملاقات یاد آئی، جب وہ اس کے منہ کو چھوتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حارث نے بیکان کے انداز میں اپنے ہاتھ کو اپنی انگلیوں کے سامنے کیا۔ وہ بھی اس کے خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے شیشے میں دیکھا۔ اس کی شرٹ پر اس کے آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ تکلیف کے سبب بول نہیں پا رہی تھی، مگر وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اور پھر بے بسی سے رو دی تھی۔ اس کا کھونا ہم دونوں میں سے کوئی سہ نہیں پائے گا۔ وہ بیسن کو تھامتا سر جھکا گیا۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس کی آواز کہیں آس پاس سے ابھری۔ ہر بات حیات سے نوازا نہیں جاتا۔ وہ افسردہ تھی۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بے وقت ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اپنے چہرے کو دیکھا، اور جہاں جہاں اس کا آخری لمس ٹھہرا تھا وہ وہاں وہاں اپنی انگلیاں رکھتا سسک اٹھا۔ تمہاری حیات مختصر ہوئی تو طویل میری بھی نہیں ہوگی، اس نے انزلہ سے کہا تھا۔ پھر اب تک وہ کیسے وہاں کھڑا تھا؟ اسے اب تک کچھ کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس کا خون اس کے ہاتھوں پر تھا، مگر پھر بھی وہ زندہ تھا۔ اس کے گرد یکدم گھٹن بڑھنے لگی۔ وہ وحشت زدہ سا وہاں سے باہر کی جانب بھاگا۔ ڈیڈ کہتے ہیں مجھے خوف کھینچ لایا ہے۔ وہ بنا کسی سمت کا تعین کیے دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ آنکھوں سے اشک تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں اپنی آستین سے صاف کرتا اور اگلے ہی پل وہ پھر سے سارے چہرے کو تر کر جاتے۔ آپ تو میرے دوست تھے، پھر کیوں مجھے اکیلا کر گئے؟ وہ سامنے سے آتے شخص سے ٹکرایا اور پھر سنبھلتے ہوئے واپس سے حواس باختگی کے عالم میں بھاگنے لگا۔ تم اسے کبھی تنہا مت کرنا۔ اس کی رفتار دھیمی پڑی۔ دونوں اطراف موت ہے۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ وہ چلتا چلتا ہسپتال کی راہداری پر نکل آیا۔ تمہارے ساتھ جینے کا اختیار کیوں نہیں رہا؟ اور یہیں اس کی ٹانگوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کی ہر سانس،
ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بوجھل ہونے لگی. وہ بے چینی سے اپنے سینے کو ملنے لگا. اس کی تکلیف میں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. وہ موٹیاں بھینچ کر سر آسمان کی جانب اٹھائے رنج کے عالم میں چیخ اٹھا. اس کی آہ نے پاس سے گزرتے جانے کتنے ہی لوگوں کو لرزا دیا تھا. حارب! قاسم نے اس کے پاس بیٹھتے اسے پکارا اور اس کو جھپٹتا اس کے ساتھ لگتا ہر ضبط توڑتا رو دیا. بآواز. ہسپتال کی راہداری میں بیٹھا وہ بآواز بلند رو رہا تھا. قاسم نے اسے خود میں بھینچ لیا. میں اس کے بغیر مر جاؤں گا. وہ اس کے ساتھ بلک اٹھا. میں حقیقت میں مر جاؤں گا. ہر گزرتا لمحہ میری سانس پر بوجھ بڑھا رہا ہے. وہ اپنی مٹھیوں کو بند کیا مسلسل رونے لگا. پاس سے گزرنے والے لوگوں کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا. اتنا بڑا مرد کیسے یوں رو رہا تھا؟ اسے کہو یوں چھوڑ کر مت جائے. وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ وہ قاسم کو شدت سے پکڑے سسک اٹھا. دوسری جانب قاسم کے آنسو بھی بہنا شروع ہو چکے تھے. کیا اتنے ہجر کا بس یہی ثمر تھا؟ کیوں؟ آخر کیوں میرے ہاتھوں کی لکیروں میں وہ نہیں ہے؟ وہ اس کو بھینچے تڑپ اٹھا. وہ تو کہتی تھی میرے ہاتھ خوبصورت ہیں، مگر ان میں اس کا ساتھ نہیں ہے، پھر یہ خوبصورت کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دیوانہ وار بچوں کی طرح بلک بلک کر مسلسل رونے لگا. میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، واللہ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر. اس کی ہچکیاں پورے راہداری میں گونجنے لگی. اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا. وہ دونوں راہداری میں بیٹھے ایک دوسرے سے لپٹے اب تک اپنے نقصان پر ماتم کر رہے تھے. آس پاس سے گزرنے والے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں ترہم، کچھ کی آنکھوں میں افسوس، کچھ کی آنکھوں میں حیرانی اور کچھ کی آنکھوں میں یوں بیچ بازار ماتم تماشا کرنے پر غصہ تھا. کچھ لمحوں کے بعد قاسم نے خود کو سنبھال لیا. اسے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ میری شیرنی ہے. قاسم نے اسے تھپکی دی. وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے. اور ویسے بھی اس کے خیال میں اندلا کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا. قاسم نے ہاتھ دیتے ہوئے اسے اٹھایا. وہ بھیگے چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں واپس سے آپریشن تھیٹر کی جانب چل دیے. گھر والے وہیں سب بیٹھے ہوئے تھے. شہیر بھی ابھی تک وہیں تھا. قاسم کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھ گیا. وہ خود کو کچھ حد تک سنبھال چکا تھا یا شاید دکھا رہا تھا. حارب ان سبھی سے کچھ فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا اپنی آنکھیں بند کر کیا. کاش یہ کوئی مووی ہوتی اور وہ فاسٹ فارورڈ کر لیتا. ایک لمحہ آس میں گزرنا کس قدر قیامت خیز تھا. اس نے آنکھیں کھول دیں. اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جہاں انزلہ کا خون تھا. اس کے سامنے ایک بار پھر آخری منظر لہرایا. اس نے ضبط سے آنکھیں کھول دیں. وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے نقصان اٹھا گئی تھی. فرحین بیگم کب سے اس کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھیں. انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا. وہ دھیمے سے چلتا ہوا زمین پر ان کی گود میں اپنا سر رکھ گیا. ماں کسی کی بھی ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے. وہ آہستہ سے اس کے سر میں ہاتھ چلانے لگیں. ان کی آنکھیں نم ہوتی بہ اٹھی تھیں اور وہ پھر ایک بار سے حارب کو رلا گئیں. وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے بچوں کی طرح رو دیا. وہ اس وقت کہیں سے بھی 27-28 سالہ مرد نہیں لگ رہا تھا. مرد کو تو تکلیف نہیں ہوتی، یا شاید مرد کو ہی تکلیف ہوتی ہے. مرد تو یوں رویا نہیں کرتے، یا شاید مرد ہی یوں رویا کرتے ہیں. میں مر جاؤں گا اس کے بغیر. اس نے ان کی جھولی میں منہ چھپائے اقرار کیا. واللہ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر. اسے کہیں یوں مت جائے. خدارا مجھے یوں تنہا مت کرے. میں مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر ان کوتاہیوں کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی کہ وہ مجھ سے منہ ہی موڑ لے. وہ ان کے دوپٹے کے کنارے کو مٹھیوں میں بھینچتا اپنا سر دائیں بائیں ہلانے لگا. وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا. انہوں نے اسے پیار سے تسلی دی تھی.